زیر تغذیہ: اگر ہماری خوراک میں جسم کے لیے ضروری مقدار میں غذائی اجزاء شامل نہ ہوں تو اسے زیر تغذیہ کہتے ہیں۔ مناسب مقدار میں غذا نہ ملے تو بچے زیر تغذیہ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال کیا جائے تو بر تغذیہ ہو جاتا ہے۔ جنک فوڈ: چاکلیٹس، نوڈلز، چپس، مشروبات، نیز بازار کی تلی ہوئی غذائی اشیاء جیسے وڑا پاؤ، بھجیا وغیرہ بہت مزیدار محسوس ہوتے ہیں، اس لیے ایسی چیزیں ہمیں بہت پسند آتی ہیں، لیکن ان اشیاء میں میدا، تیل، شکر زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ گیہوں سے میدا یا گنے سے شکر بناتے وقت گیہوں اور گنے میں پائے جانے والے کئی تغذیاتی مادے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے ہمیں صرف توانائی ملتی ہے اور ہماری بھوک مٹتی ہے۔ فطری بات ہے کہ ایسی اشیاء زیادہ استعمال کی جائیں تو دوسرے غذائی اجزاء کم مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ مسلسل ایسا ہوتا رہے تو ہمارے جسم کو پروٹین، وٹامن، معدنیات جیسے تغذائی مادوں کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ زیر تغذیہ ہوتا ہے۔ یہ اشیاء مسلسل زیادہ مقدار میں کھائیں تو موٹاپا ہو جاتا ہے، اس کا بھی صحت پر برا اثر ہو سکتا ہے۔ ایسی اشیاء سے تمام ضروری تغذائی مادے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جنک فوڈ کہا جاتا ہے۔ موٹاپے سے کس طرح بچیں؟ متوازن غذا کا استعمال کریں۔ اناج، سبزیوں، پھلوں کو پوست کے ساتھ کھائیں۔ میدانی کھیل زیادہ سے زیادہ کھیلیں۔ یہ کام نہ کریں: بھوک نہ ہو تو کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی نہ دیکھیں۔ کم فاصلے تک جانے کے لیے سواری کا استعمال نہ کریں۔ پیکٹ بند غذاؤں کا استعمال نہ کریں۔ غذائی اشیاء میں ملاوٹ: غذائی اشیاء فروخت کرتے وقت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی سستی شے ملائی جاتی ہے، اس کو غذا میں ملاوٹ کہتے ہیں۔ غذا میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی شے زہریلی یا صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ ایسی ملاوٹی غذا غیر خالص اور مضر ہونے کی وجہ سے وہ کھانے کے لائق نہیں رہتی۔ ملاوٹی اشیاء: ملاوٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان شناخت نہیں کر سکتا۔ غذائی شے اور اس میں ملائی جانے والی مضر چیزیں: دودھ، پانی، یوریا اور اسٹارچ ملایا جاتا ہے۔ لال مرچ، اینٹ کا سفوف، سرخ کدو کے سفوف ملائے جاتے ہیں۔ کالی مرچ، پپیتے کے بیج ملائے جاتے ہیں۔ آئس کریم، دھونے کا سوڈا یا کاغذ کی لکدی ملائی جاتی ہے۔ چاول میں باریک اور سفید کنکر ملائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کے دانوں میں سرخی مائل گار کے پتھر یا کنکر ملائے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ غذا اور پانی کا توانائی، نشوونما اور جسم کے دوسرے افعال میں استعمال کرنے کے عمل کو تغذیہ کہتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، وٹامن، معدنیات اور ریشے دار اشیاء تغذائی مادے ہیں۔ متوازن غذا میں تمام تغذائی مادے مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ متوازن غذا کے حصول کے لیے غذائی اہرام کا استعمال ہونا ہے۔ غذا کے استعمال کے تناسب پر زیر تغذیہ اور بر تغذیہ اور غذا کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کا انحصار ہوتا ہے۔ جنک فوڈ سے صرف توانائی ملتی ہے، لیکن دیگر تغذائی مادے نہیں ملتے۔ ملاوٹی اور غیر خالص غذا صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔